بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ میرا نام کائنات عقیل ہے اور آج ہماری اسٹوری سیلاب کے اوپر ہے۔ تو چلیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آخری سیلاب جو ہمارے پاکستان میں آیا تھا وہ 2005 میں آیا تھا اور ایک اب آیا ہے 2022 میں۔ جب یہ سیلاب آیا تو زمین بنجر ہو گئی اور بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے۔ بڑے بڑے گھر بھی اس پانی میں بہہ گئے اور کاروبار ختم ہو گیا۔ امیر ہو یا غریب، گاؤں میں رہنے والا زمیندار ہو یا کھیتی کرنے والا کسان، سب اس سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہو گئے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کے حساب سے 33 ملین عوام اس سیلاب کا شکار ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جان گنوائی ہے اور ان گنت لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہوئے۔ پاکستان میں کافی سارے علاقوں میں سیلاب آیا ہے اور سب سے زیادہ سیلاب جہاں آیا ہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہے، جس کی وجہ سے جلمکسی، خودسر، پشن، لسبیلا، نوشکی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور نصیر آباد سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ یہ صرف تیز بارش کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ جو پانی بہہ کر پہاڑوں سے نکلا انہوں نے اس گاؤں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ بہت سارے گاؤں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے راستہ بلاک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ مدد حاصل نہیں کر پا رہے۔ سیلاب کی وجہ سے پورے پاکستان کو نقصان تو بہت ہوا ہے۔ ہم گورنمنٹ کو برا بھلا بولیں یا یہ بولیں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، یا پھر میں یہ بولوں کہ ہمارا خون ہی سفید ہو گیا ہے کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے وہ لوگ بھی پہنچ گئے جنہیں ہم پاکستان کا جوان کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں پاکستان کی محبت ابھی بھی زندہ ہے۔ جیسے کہ ایک شخص جس کا نام واجد علی خان ہے، اس شخص نے سیلاب میں اپنا سب کچھ کھو کر 48 آورز میں لکڑی اور رسی کے استعمال کر کے ایک برج بنا لیا اور اپنا سب کچھ گوا کر بھی ہمت نہ ہار کے اس نے بہت سارے لوگوں کی جان بچا لی۔ اس سیلاب کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ میں کم تو نہیں کر سکتی، مگر جنہوں نے واقعی میں لوگوں کی مدد کی ہے ان کو پوری قوم کی طرف سے ایک سلام۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب پاکستان پہ مصیبت آئی ہے، سب سے پہلے اپنی محبت کا اظہار اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول کر صرف اور صرف کراچی نے کیا ہے۔ ایک طرف کراچی والے اپنے گھروں سے نکلے اور دوسری طرف کراچی میں جگہ جگہ ڈونیشن کیمپ لگ گئے، جہاں سب نے لوگوں کی ڈونیشنز اکٹھی کر کے کھانے پینے، کپڑے، ریسکیو کیمپ کا انتظام کر کے سیلاب متاثرین کو یہ سب کچھ بھجوایا۔ شہر کراچی کے لوگوں کو میرا سلام، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھ کے ڈونیشنز اکٹھی کری، اور اس بیٹے کو میرا سلام جس نے اپنی بیمار ماں کا علاج کرواتے ہوئے بھی ڈونیشن جمع کروائی، اور سب سے بڑا سلام اس شخص کو جو کہ 800 روپے دن میں کماتا ہے اور اس جیسے شخص نے بھی 1000 روپے جمع کروائے ڈونیشن کے طور پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذکر ہم ایک مشہور NGO کا بھی کرتے ہیں جو کبھی بھی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، JDC ظفر عباس بھائی جس کو چلاتے ہیں، اور ہر مددگار کے لیے 24/7 وہ حاضر رہتے ہیں، اور ان کی ٹیم کو بھی میرا سلام جو کہ ان کے ساتھ سنسیریٹی سے کام کرتی ہے، اور اللہ پاک ان کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ یہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا وہاں کراچی کی عوام مدد کرنے پہنچ گئی۔ ان سب میں عورتوں کی مدد کرنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی پہنچ گئے، جہاں لڑکیوں نے ڈونیشن جمع کی ماہواری کے لیے، اور ان عورتوں کے پاس پہنچ گئے جو سیلاب سے بے گھر ہو کے کسی مرد کو اپنی تکلیف تک نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو میڈیا پر ہائی لائٹڈ ہیں، ایسے بھی بہت سارے لوگ پاکستان میں چھپے بیٹھے ہیں جو کہ اپنی شناخت چھپا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور پاکستان سے محبت کا اظہار کر کے لوگوں کی بے تحاشا مدد کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہے میرا پاکستان اور یہاں کے لوگ، اور اللہ پاک تمام ان لوگوں کے لیے آسانی کرے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو گوا دیا اس سیلاب کی زد میں آ کر۔ وہ بچہ جس نے اپنی ماں یا باپ کو گوا دیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ان والدین کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے جنہوں نے اپنے بچوں کو سیلاب میں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔
اور میرے پیارے ان بھائیوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنا آرام، اپنا گھر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔